دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں، ریڑھی لگانا بھی بڑی اعلیٰ بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، بہت۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگ نا تصویریں کھنچواتے ہیں، حالانکہ میں زیادہ قائل نہیں فوٹو کا، شاید آج تک میں نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ میری فوٹو کھینچو، اور ہو سکتا ہے مطلب یہ کوئی کنفرم نہیں، لیکن میری دانش بینش میں ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے فوٹو بھی کھینچی ہو، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، دلچسپی نہیں۔ لیکن میرے گاؤں کا ایک موچی ہے، جوتے گانٹتا ہے، اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹ کے، اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا دھیلا چونی جوتا گانٹنے، اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں، اب تو گانٹنے کا رواج نہیں، اب تو بچے نیا ہی لیتے ہیں، تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے، تو کہتا کیوں رکھوں جی، میری چونیاں تو میں نے چونی لے لی، اور ناراض ہو جاتا تھا۔ 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے، پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا، اور آج بھی وہیں بیٹھا ہے۔ تو میں جب گاؤں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تے منہ بھی نہیں تو پیا میرے ساتھ فوٹو، تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے، تو ایک مثال ہے، جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو، اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا ہے، چندہ ہی چندہ، اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شے۔ میں گلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی اعلان شلان نہیں کرنا، مدرسہ نہیں ہے، میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں پر اللہ کا فضل ہے، کیونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کمی کوئی نہیں آئی، کبھی نہیں کمزوری آئی، رونے کا مزاج بھی نہیں، وہ چل رہا ہے مدرسہ۔ تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا ہے وہ چندے لے نہیں آیا ہے؟ کیا مزاج آپ لوگوں نے بنا لیا، اس سے نکلیں۔ وہ بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتی ہیں۔ قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی، لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ اصحاب صفا کی بات کی قرآن پاک نے، لپٹ لپٹ کر سوال، خبردار تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو، عزت کی زندگی جیو گے۔ اور نوجوان بالخصوص یاد رکھیں، اگر وقار سے جینا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے اور مطمئن زندگی گزارنی ہے تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر تیرا 5 مرلے کا مکان، اگر تو نے فراڈ کا مکان خریدا ہے نا 6 کنال کا، تو اس سے تیرا 5 مرلے کا وقار والا گھر بڑا شاندار۔ عزت کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو، حاتم تائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تو نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ حاتم تائی کا نام ہے نا آج تک سخاوت میں، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کون سا؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا۔ تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا۔ سب لوگ اس زمانے کے جتنے پڑھے لکھے شعراء ادیب سب میں نے بلائے، بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے میں اس کے قریب گیا، چہرے پہ نقاب تھا، میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا آج حاتم تائی کی دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتہ ہے۔ تو میں نے کہا جانا نہیں؟ کہتے بابے نے عجیب جواب دیا، کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا۔ کس کا چسکا؟ ہاں، آج کل چسکا یہ ہے کہ کسی کو پارٹی کیسے ڈالنی ہے، کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے۔ کس کا چسکا لگ گیا؟ اپنے ہاتھوں کی۔ بولیے۔ میرے نا مدرسے میں ایک لائق بچہ پڑھتا ہے، مالدار گھرانے کا تھا، تو تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دوران طالب علمی ہمیں بھی بڑے بہانے آتے تھے، تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں، تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا۔ مدرسے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھڑکی میں لے کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بیٹے ایک چیز تجھے دکھانی ہے۔ جب تیرے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا جاتا ہے تو نخرے کرتا ہے، ادھر بھی آ ایک نظارہ دیکھ۔ مزدور نہ سویرے 2 روٹیوں کے بیچ اچار رکھ کے لاتا ہے، اور جب وہ دوپہر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی، تو وہ اچار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے اور پونے کو بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لتھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھر کے رکھتا ہے۔ توجہ میری بات پہ رکھیں۔ پھر وہ زمین پہ بیٹھتا ہے اور جب وہ پونا کھولتا ہے نا، کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور ٹیبل پر بیٹھ کر 22,000 کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے جتنا وہ بندہ شکریہ ادا کرتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا
शुक्र है। और उनको लफ्ज नहीं सीधे पढ़ने आते, वैसे भी लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। सही तलफ्फुज नहीं अदा करना आता, लेकिन जब वो हाथ बांध के कहते हैं ना या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो यूं महसूस होता है कि रोटी तो इस बंदे ने खाई है, खाना तो, वरना शादी के मौके पर इतना खाया नहीं जाता जितना तबाह किया जाता है, क्योंकि मुफ्त का होता है ना, मुफ्त का। तो याद रखें, मेहनत की कमाई एक हुस्न है, एक वकार है। वो जो बंदा 50 लाख रुपया महीने का या साल का कमाता है, वो तो देखता भी नहीं बेचारा पैसों को, वो बैंक में आए और बैंक से ही सारी जिंदगी अपनी दौलत देख सकता। लेकिन जो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है ना, उसको जब शाम को मिलती है तो 3 दफा हाथ साफ करता है और 3 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, और फिर वो जेब में डालता है, फिर वो हिसाब करता है कि 50 कहाँ लगाने हैं, 60 कहाँ। तो खुददारी से जियो, बावकार रहोगे, बाइज्जत रहोगे। हातम ताई कहते हैं, मुझे कहने लगा कि मुझे हाथों की कमाई का चस्का लग गया है, अब मुफ्त के दस्तरखान पर मुझे मजा नहीं आता। तो कहते मैं तो बस उसका फिदाई हो गया। जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे आवाज दी, मैं वापस पलटा तो कहने लगा, बेटा आप भी दावत पे जा रहे हैं? मैंने कहा, तो उसने मुझे 5 दिनार निकाल के दिए। कहने लगा ये ले जाओ, हातम ताई को ना देना, वहां जो आदमी लंगर पका रहा ना उसे दे देना, यार बड़े बड़े लोगों ने रोटी खानी है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। तो हातम ताई कहते हैं, मैं घोड़े से गिर गया, चेहरे से कपड़ा उठाया और मैंने कहा, बाबा मेरे सीने से लग, मैं तो अमीर हो के सखी हूं ना, तू गरीब हो के बड़ा सखी है। आज समझ आई है तेरी सखावत की। पढ़िए ना हदीस पाक, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, एक शख्स ने आके कहा, या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, हुजूर मुझे कुछ बोलिए। और मेरे महबूब का दरवाजा वो है कि जहां से कभी कोई खाली गया ही नहीं, हुजूर कुछ दीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आज अलग बात कर दी, फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं? उसने कहा, हुजूर मेरे घर में एक प्याला है और एक कंबल है ओढ़ने का। इतना गरीब को बंदा इस वक्त बैठे महफिल में जिसके घर में एक ही प्याला हो? जो चुप है उनके बारे में क्या नजरिया इख्तियार करूं? कोई ऐसा गरीब जिसके घर में एक ही प्याला हो, सिर्फ एक ही कंबल हो। लेकिन यहां बैठे मेरे समेत हर तीसरे बंदे को आप पूछ लें कि हालात क्या हैं, तो कहेगा दुआ करो, बड़ी मुश्किल है। इतना गरीब कोई बंदा मौजूद है, लेकिन आप किसी को पूछ लें वो कहेगा जी बस दुआ करें। कोई ऐसा पीर मिल जाए जो मुझे अलादीन का चिराग दे दे ताकि नोट किसी तरीके आ जाए। और वो नाथ खां जो कहता है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, वो भी कहता है पहले 25,000 दो। फिर तू स्टेज पे तो कह रहा था हुजूर देते हैं, और यहां जब तक तेरे अकाउंट में ना जाए तेरा काम ही नहीं चलता। अजीब तमाशा है ना। एक साहब ने बड़ी दूर से मुझे फोन किया, कहने लगे टाइम दे दे। मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा, फारिग होता हूं तो आ जाया करता हूं, तो मसला नहीं है, हम इतने बड़े लोग ही नहीं, आ जाएंगे। कहने लगा जी आप बताएं, मतलब अकाउंट नंबर दे दें। मैंने कहा यार आपने गलत जगह फोन कर लिया, मैंने तो बताया कि वो तो बड़े लोग होते हैं, तो हमें पता है अपनी हैसियत का, इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे, आपसे बात होगी। कहने लगे नहीं आपको तो कुछ बताना ही पड़ेगा, कुछ बताएं कुछ बताएं। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है। मैं शाम को बड़ी ज़बरदस्त खाना अपने बच्चों में अच्छा बैठ के खाता हूँ। एक गाड़ी है जिस पे सफ़र करता हूँ, अगरचे मकान मेरा 2 कमरों का है, पर कभी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा नहीं की कि कोई बहुत बड़ा हो तो गुजारा सही हो। मैं बड़ी इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजारता हूँ, तो मैं आ जाऊँगा। कहने लगे नहीं थोड़ी मेहरबानी कुछ दसो। मैं कहा 3 करोड़ रुपया दे चाहे। कितना जी? अल्लाह जानता है, हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा, और मस्जिद में ऊंचा हंसे भी ना। कितने दें? कहते जी ये तो आपने क्या कह दिया। मैंने कहा यार अगर मैंने अपने लफ्ज ही बेचने हैं तो अब मैं 25-40 हज़ार में बिक जाऊँ? तो मैं तो समझता हूँ कि नबी पाक का फरमान बड़ा कीमती है, तो रेट लगाऊं तो मेरी हैसियत ये हो कि 40,000 रुपया। अगर मैंने बिकना ही है तो कोई रेट तो लूं ना। और वैसे भी मैं तो समझता हूं कि मैं बड़ा अनमोल हूं, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह के दीन का नौकर। और ये गलती उनकी नहीं जो बेचते हैं, गलती उनकी है जो खरीदते हैं। आप लोगों ने मार्केटें बनाई हैं, आप मार्केटें ना बनाते तो कभी मार्केटों में इस तरह की चीजें बिकने, कि हमने जुल्म किया है, हमने ज्यादती की है, हमने ये माहौल बनाया है। बहरहाल बात दूर ना निकल जाए, वापस आता हूं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں، ایک کمبل ہے اور ایک، حضور نے فرمایا لے کے آ. یہ سرکار کا فرمان سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں تفصیل کے ساتھ اس روایت کو کئی طرق سے بیان کہا. ایک کمبل، یارو سوچو ایک کمبل جس بندے کے پاس ہو، ایک پیالہ، اس سے بھی کوئی غریب ہوگا. حضور نے منگا لیا اور بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2. حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا. وہ بولا نہیں کہ حضور 2 ہی تو چیزیں تھی، وہ بھی بیچ دی آپ نے. اللہ کے رسول نے فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ لائے. حضرت انس کہتے ہیں بندہ بڑے نصیبوں والا تھا. وہ جب کلاڑا خرید کے لایا تو اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا. حضور نے دستہ لگایا اور فرمایا یہ لے جنگل میں جا. مسلمانوں یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے. نوجوانوں غور کرو، اگر معاشرے کو سنوارنا ہے تو اس چیز پر محنت کرو. فرمایا یہ کلاڑا پکڑ، رسی پکڑ، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے لا، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، جا. اور حضور نے فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جا کام کر، جا کے محنت کرنا ہے. اسلام کا شیوا ہے. آج پوری دنیا میں ہمارا کشکول مشہور ہے، دھوکہ معروف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے پیسے نکالنے کے اختیار کیے، ایسے طریقے کہ کبھی سنے تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. یہ معیار ہوتا ہے اعلیٰ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں، وہ مانگ کر کے کھائیں. یہ معیار ہوتا ہے. کسی کونے پہ بریک لگتی ہے تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے ہیں. خدا را محنت کی عادت. وہ صحابی چلے گئے، 15 دن کے بعد آئے. یہ لفظ امام سیوطی نے لکھے. 15 دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں مجھے بھی تجسس تھا کہ پتہ تو چلے. تو وہ مسکرائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. یا رسول اللہ برکت آپ کی ہے. پہلے ایک کمبل تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے. اور امام سیوطی کہتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 دینار نکالے. عرض کی حضور رکھ لے، میں صحابہ صفا کے لنگر میں حصہ ڈالنے آیا ہوں، یہ قبول کر لے مجھ سے. مہربانی فرمائیں، مہربانی، خودداری سے جئیں اور تھوڑے پہ گزارا کریں. آپ کا جو کچا مکان ہے نا، کچا، اس پہ لینٹر نہیں ہے، کچی چھت ہے، لیکن اس گھر میں بیٹھنے والی ماں آپ سے راضی ہے، باپ آپ سے راضی ہے، تو یہ وہ والا گھر ہے جس میں اللہ کی رضا موجود ہے. خدا را اس کٹیا کو، گھر کو اینٹوں سے بستے ہیں. رزق حرام جس گھر میں آتا ہے وہ گھر کبھی نہیں پرورش پا سکتا. وہاں فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں نے بڑے پیروں کو دکھایا ہے، گھر کے ایک کونے سے نہ چیخنے کی آواز آتی ہے، تو آپ بھی کو دم کر دیں. تو میں نے کہا میں تو دم درود کرتا ہی نہیں. تو بہرحال کہنے لگے جی بڑوں کو دکھایا ہے. تو میں نے کہا یار ناراض نہ ہونا، آپ میرے دوست ہیں. میں نے ویسے ایک جگہ پہ یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اگر کسی کونے میں کسی یتیم اور بیوہ کے پیسے لگ جائیں تو وہاں سے چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی. اس پہ بھی تھوڑی غور کر لو کہ کہیں کسی کا ناجائز پیسہ تو نہیں لگ گیا. میں تھوڑا سا کبھی کبھی مجھے علماء موقع دے دیتے ہیں کسی میٹنگ میں بات کرنے کا، تو وہاں بھی میں کہہ دیا کرتا ہوں، کئی بار کہہ دیتا ہوں. مجھ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل نہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہوں گا کہ میرے سے مدرسے کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس لیے میرے بچے نہیں پڑھ سکے. اگر میں ان سے پیار کرتا تو رب میرے بچوں پہ بھی فضل فرماتا، لیکن ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا. دیکھیں نا تقوی بیان کرتا ہوں میں کہ میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا، حالانکہ تقوی یہ ہے کہ تو وہی کھانا کھا جو مدرسے کے بچے کھاتے، تیرے بچے بھی وہی کھائیں تاکہ تجھے پتہ چلے کہ یتیم مسکین بیچارے کیسے گزارا کرتے. تو وہی کھا جو کپڑے مدرسے کے طالب علموں نے رمضان میں پہنے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا چوکیدار بھی نہیں پہنتا، ملازم بھی نہیں پہنتا. اور جب ہم تعریف کرنے پہ آتے ہیں اور ان کے نام پہ چندہ جمع کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نبی پاک کے جانشین ہیں. خدا را. اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ کے گھر میں ایم پی آئے تو آپ نے کہا دیکھ ذرا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو. بولو بچی بچے کا رشتہ دیکھنے والے ہیں تو ان سے کہتے ہو کہ کھانا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو. طالب علموں کو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ کھانا لیٹ ہے، ذرا 2 پارے اور پڑھ لو. کس جرت کے ساتھ کہتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے دین کے محافظ نہیں؟
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتیں بیان نہیں کی؟ کیا سمجھا ہوا ان کو؟ لوارث ہے، جو جس کے من میں آئے ان کے ساتھ کرے، اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اسکالر ملے مدارس سے، حالانکہ مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں شروع میں کہہ چکا ہوں، لیکن جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا احاطہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ میں خود اس قبیل کا آدمی ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا بغداد حضرت بشر یافی سے محبت کرتا تھا، اور صرف انسان نہیں، جانور بھی ان کی قدر کرتے تھے۔ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیا کرتے، وہ گزرتے تھے نا تو جانور بھی۔ بغداد کا ایک تاجر تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے نا تو وہ بندہ سیاںا بھی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے دوسروں سے، اس کی سارا دن نا مشورے دینے میں اس کا وقت گزرتا ہے، علماء کو بھی مشورے دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس موضوع پہ جمعہ پڑھایا کرو، اس لیے کہ آج کل اس موضوع کی ضرورت ہے، چونکہ 50,000 جو دیتا ہے مسجد میں سال کے بعد، تو میں کہتا ہوں اکثر کہ تیرے پاس پیسے نہ ہوتے تو پھر میں پوچھتا تجھ سے مشورہ کون لیتا ہے، اپنی حیثیت کا تعین کرو، کس چکر میں پڑ گئے ہو، سارا دن مشورے دیتے گزر جاتی، اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، بس کرو، سب سے تو سیاںا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے آئے تو حضرت عثمان غنی نے انہیں کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے مالدار کر دیا، تو فرمانے لگے یار چھوڑو، پہلے لوگ میری ذات کی عزت کرتے تھے، اب میری جیب کی کرنے لگ گئے، اتنے ہی ٹھیک تھے جتنے ذات کی عزت کرتے، مجھے پتا تو تھا کہ میرے کمال کی وجہ سے، تو یہ بندے کے پاس پیسے آتے ہیں نا تو ناراض نہ ہونا آپ لوگ، میں نے دیکھا ہے یہ سویرے سویرے غریب عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں رمضان میں زکوٰۃ لینے والی، اندر سے خبر آتی ہے کہ سیٹھ صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر خبر آتی ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بڑا ٹھنڈا آ گیا تھا تو اب وہ گرم لینے گیا ہے ملازم، اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو، سونے بھی نہیں دیتے، وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی، اللہ کی بے نیازی سے ڈریں، اگر اللہ نے دینے والا بنا دیا تو لوگوں کو ٹٹولتے پھرتے ہو۔ امام شافعی سے آ کے ایک شخص نے کہا تھا جی مجھے تو کوئی ضرورت مند حقدار ملتا ہی نہیں، میں دوں کس کو؟ تو امام صاحب کہنے لگے پہلے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا تو اس کا حقدار تھا، تیرا حق بنتا تھا جو رب نے دے دیا؟ کہنے لگا جی نہیں، تو فرمانے لگے تو پھر کیوں لوگوں کو چیک کرتا پھرتا ہے؟ اگر رب نے فضل سے دے دیا ہے تو تو بھی دیکھ، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو زیادہ ٹٹولا نہ کر۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت بشر یافی کا سارا شہر قدر کرتا، پیار کرتا، وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا جی مجھے نہیں بابا اچھا لگتا، بھی آپ کو کیوں نہیں اچھا لگتا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ لوگ زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں؟ کچھ دوست نا مجھے گھورتے ہیں تھوڑا تھوڑا، پتہ نہیں، میں چونکہ کمزور آدمی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہاں تو دیر سے بیٹھے ہوئے یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں جلدی چلا جاؤں گا انشاءاللہ، اور تقریر بھی میں لمبی نہیں کرتا، میں کرتا ہی تھوڑی ہوں، میں تو جمعے میں گھنٹہ نہیں کرتا، میں تو مختصر بات کرنے کا قائل ہوں، تو تھوڑی آپ پریشان نہ ہوں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کروں گا جس سے آپ محسوس کریں کہ کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا۔ کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے، یعنی سب سے الگ بات کرنی ہے، علیحدہ بولی بولنی، مجھے نہیں، بھی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں۔ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی؟ تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں۔ میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دیں نماز پڑھانے کے لیے، دے دیا، پھر شکایت آ گئی، کہنے لگے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا واپس کر دو۔ کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے ہو؟ رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی تو فرض کر دی جاتی، تو جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے، ہمارا عجیب مزاج ہے نا، اس کی ہم پابندی لگاتے ہیں، کتنی غلط بات۔ اور میں چاہے چوتھی رکعت میں شامل ہوں، امام صاحب پر پابندی ہے،
کہ نہ وہ بچہ دیکھیں نہ بیمار دیکھیں، وہ اذان سے پہلے مسجد آئیں اور جب تک آخری سیٹھ باہر نہ نکلے وہ باہر نہ جائیں۔ ایسے تو نہ کرو یار، کم از کم خیال کریں تھوڑا سا، ہر شخص کی ضروریات ہے جس طرح میری اور آپ کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فجر پڑھ کے نا فرض جمعے والے دن چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن ایک بندے نے سمجھایا اس تاجر کو کہ یار تو اس اتنی سی بات پر ایک بزرگ پر تنقید کرتا ہے، اور ہمارا مزاج ہے 99 خوبیاں ہوں گی، ایک خامی ہوگی پر ہم خامی کا ذکر کریں گے، حالانکہ انسان ہے، ایک خامی تو رہے گی، خامی کا ذکر کریں گے۔ ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ کے۔ کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے ہوا۔ بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے، میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنت بھی چھوڑ دی نوافل بھی چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے کباب ہوٹل سے کباب لیے، تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، پھر بدگمانی کی۔ کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے، لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا، باہر سے کنڈی لگی ہوئی، حضرت بشر عافی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے منہ سے رطوبتیں پانی کی نکل رہی ہیں۔ کہتے حضرت بشر عافی دوڑ کے آگے بڑھے، پہلے ان کو سیدھا لٹایا، پھر ایک پیالہ لیا، مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا، اور پھر پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں، جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کیا سوچتا تھا اور بن کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بشر عافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور 14 سال ہو گئے ہیں تو میری 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہے، میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہا 14 سال سے آ رہے ہو کب تک آؤ گے؟ جناب بشر عافی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پونچھے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی، محبت پیدا کر دی۔ وہ کہتے ہیں کھانا کھلا کے حضرت بشر عافی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا مرید کر لیں۔ کہنے لگے ایک شرط ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہاں کرامت ہوتی بھی نہیں تو لوگ فیس بک پہ دے دیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، کیا تماشا ہے، جو باتیں چھپانے کی تھی وہ بتا رہے ہو، یہ کیا بگاڑ دیا تصوف کا رنگ، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ وہ تو حضرت بشر عافی فرمانے لگے ایک شرط ہے اگر تو نے میرا مرید ہونا ہے، کہ وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ جو تو نے دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا، یہ میری شرط ہے۔ پھر فرمانے لگے یہی تو چند نیکیاں جن کے سبب اللہ قیامت پہ رحم فرمائے گا، یہ بھی لوگوں کے سامنے لے آؤں۔ وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے، وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نکلتا سوچ صاف کریں، اچھی کریں، جو جس مقام پہ ہے اسے وہاں وقار دینا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں۔ دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نا خودداری پیدا کریں، خودداری۔ یہ جو آج مزاج بن گیا نا دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے راتوں رات بڑا ہونے کی کوشش، اس سے باہر آ گئے۔ اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھایا، اور اللہ نے جہاں آپ کو بہتر سمجھا اللہ نے آپ کو وہاں۔ دیکھیں نا اس محفل میں میری کارکردگی صرف اتنی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، اس محفل کا سب سے بڑا کارکن وہ ہے جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے،
اس کا اعزاز سب سے زیادہ ہے. وہ اشتہار لگانے والوں کو اکثر سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، حالانکہ اصل کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ محنت کرتے ہیں، جدوجہد. تو رب کریم نے جہاں جس کو رکھا ہے نا، اللہ نے اسے وہیں پسند کیا ہے.